الحمد للہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری محبت کی بنیاد صرف ایک یعنی اللہ تعالی۔ محبت کی بنیادیں مختلف ہوا کرتی ہیں، کبھی محبت کی بنیاد رشتہ داری ہوتی ہے، کبھی شرکت ہوتی ہے، کبھی دولت ہوتی ہے، کبھی خوبصورتی ہوتی ہے، کبھی قومیت ہوتی ہے، کبھی وطنیت ہوتی ہے، اور کبھی محبت کی بنیاد اللہ تعالی ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مومن در حقیقت وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرے، اور جو شخص سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ مومن کا سب سے بڑا محبوب اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اپنے آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، مال جو تم نے کمایا ہے، تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکانات اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کے حکم یعنی عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، لہٰذا ان تمام وجوہ سے جن کی بنیاد پر کسی سے محبت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے کی وجہ سب سے زیادہ اشد اور عظیم ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی اللہ والے سے محبت نہیں کرتا تو اس کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرنے اور اللہ والوں سے محبت کرنے ہی سے ایمان کی مٹھاس مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح البخاری و صحیح مسلم کتاب الایمان میں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ تین چیزیں جس شخص میں ہوں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو۔ جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اور جو کفر میں واپس جانے کو اس کے بعد کہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دے دی ہو اتنا برا سمجھے جتنا برا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو سمجھتا ہے۔ جس طرح محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اسی طرح بغض بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسی کوئی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے باوجود ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، خواہ وہ ان کے آباء و اجداد یا بیٹے یا بھائی یا برادری ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو پیوست کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہی اللہ کا لشکر ہے، اور خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ ہی کا لشکر فلاح پانے والا ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے ایمان والوں کو بھی اسے اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان سے زیادہ کفر کو پسند کریں تو ان کو دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو محبت کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ آگے فرمایا سورہ ممتحنہ آیت 1 میں، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھا جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے بغض نہیں رکھتا وہ آیات بالا کی روح سے ظالم ہے، گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3 میں، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے روز تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز کسی قسم کا فائدہ نہ پہنچا سکیں گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ محبت اور بغض کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہے۔ جو اللہ کا ہے اس سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، جو اللہ کا نہیں ہے اس سے ہمیں للہ ہی بغض ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جس کسی سے تعلق ہوگا ہمارا بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہوگا۔ ہمارے تعلقات للہیت کے ماتحت ہوں گے۔ جس شخص کا جتنا زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا اتنی ہی زیادہ محبت کا وہ حقدار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ تعلق رسول کو ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ ایمان باللہ کا تقاضا یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے لڑکے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کو چاہیے کہ نبی کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر درجہ بدرجہ تمام رسولوں اور مومنین سے محبت ہونی چاہیے۔ مومن سے محبت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اسی تعلق کا تقاضا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر مومن سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت اپنے بھائی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری و صحیح مسلم میں،
المسلم اخو المسلم، ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے۔ مومنین کا آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بن جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، ایک وہ وقت تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، پھر تم اللہ کی نعمت سے بھائی بن گئے۔ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بن جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ زمین کی تمام دولت خرچ کرنے سے بھی یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اسلام ہی کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کی تمام دولت بھی خرچ کرتے تو ان میں محبت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب ایک مسلم کا دوسرے مسلم سے محبت کرنا، اس کو اپنا بھائی سمجھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوئی۔ کوئی مسلم اس نعمت سے محروم رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اور جب یہ بات ہے تو اے ایمان والو، محض اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے بغض نکال دو، محض اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی کا رشتہ مضبوط رشتہ ہے، یہی رشتہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا، اس کے علاوہ تمام رشتے اور دوستیاں کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي يؤتيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا۔ کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہ ہوگا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ گنہگار اس دن یہ چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے خاندان بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو فدیے میں دے دے اور اس طرح اسے نجات مل جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے، ہمیں بھی متقیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ محبت کبھی منقطع نہیں ہوگی، یہ حقیقی دوستی ہے جو کبھی دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف میں الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن سب دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے، وہ اس دن بھی ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ میدان محشر میں بہت سخت گرمی ہوگی، لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ کوئی اپنے پسینے میں ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک ڈوب جائے گا، کسی کا پسینہ منہ تک پہنچ جائے گا، لیکن وہ دو آدمی سایہ میں ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔
7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ وہ 2 آدمی بھی اس سائے میں ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، اکٹھے ہوتے تھے تو اسی محبت پر، جدا ہوتے تھے تو اسی محبت پر، یعنی حاضر ہوں یا غائب، یہ محبت بدستور قائم رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے بالا خانے جنت میں اس طرح دکھائی دیں گے جس طرح مشرق یا مغرب میں طلوع ہونے والا تارا دکھائی دیتا ہے۔ لوگ پوچھیں گے وہ کون لوگ ہیں جو ان بالا خانوں میں مقیم ہیں؟ جواب ملے گا المتحابون فی اللہ عز وجل، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز وجل کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ ان کی مجلس اور قرب الہی کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ غیر معروف اور اپنے قبیلے سے دور اور اجنبی ہوں گے، ان میں آپس میں کوئی قریبی رشتہ نہیں ہوگا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے اور اسی محبت پر وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے منبروں پر بٹھائے گا اور ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھی نورانی کر دے گا۔ قیامت کے دن تمام لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی لیکن ان لوگوں پر کوئی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، یہ لوگ اللہ کے ولی ہوں گے، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ مسند احمد میں عن ابی مالک رضی اللہ تعالی عنہ فتح الربانی حسنہ المنذری وصححہ الحاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے موتا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی جو میرے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات اور احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلم کا سب سے بڑا محبوب اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت دوسری تمام محبتوں سے بالا تر ہونی چاہیے۔ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے گی، ہم ایک ہو جائیں گے، ایک دوسرے پر اپنی جان چھڑکیں گے، دوسروں کی تکلیف ہم پر شاق گزرے گی، ہم اس کو حتی الوسع دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ مومن آپس میں ترحم، محبت اور مہربانی میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب بدن کے کسی عضو میں درد وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے تو بدن کے باقی اعضاء ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تاکہ وہ بھی شریک علم ہوں اور سب مل کر اس عضو کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ نیند نہیں آتی، بخار چڑھ جاتا ہے اور سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح البخاری و صحیح مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مومن فرد واحد کے مثل ہیں، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو تمام بدن درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اگر سر میں درد ہوتا ہے تو تمام بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پس اگر ایک مومن پر کوئی مصیبت آئے تو تمام ایمان والوں کو اس کی مصیبت میں شریک ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی تکلیف پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہونی چاہیے۔ اس طرح معاشرے میں سکون اور راحت کی ہوائیں چلیں گی، اخوت، ہمدردی اور مواسات کی گھنگھور گھٹائیں فضائے عالم پر چھا جائیں گی، ہم ایک دوسرے کی قوت کا سبب ہوں گے، ہماری قوت بے پناہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے ایک عمارت کہ اس کا بعض حصے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں ڈالیں اور یہ بتایا کہ جس طرح ایک انگلی
دوسری انگلیوں کی قوت کا سبب ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی قوت کا سبب ہے۔ اگر ایک فرد بھی الگ ہو جائے تو قوت میں کافی فرق پڑ جائے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جماعت المسلمین کی یہی دعوت ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ایک اللہ کو حاکم مانیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں، صرف اسلام کو دین مانیں، صرف قرآن و حدیث پر عمل کریں، اپنے آپ کو صرف مسلم کہیں، اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں اور اس محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دیں۔ کوئی شخص ہو، خواہ وہ ہمارے ملک کا باشندہ ہو یا ہمارے خاندان کا فرد ہو یا ہمارا وطنی بھائی ہو، ہمیں اس کے مقابلے میں ایک دیندار اللہ والے سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ جو شخص اسلام کا یا اللہ والوں کا دشمن ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا چاہیے۔ اٹھیے، قوم پرستی وطن پرستی کے بتوں کو توڑ کر مسمار کر دیجئے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو دستاویز بنائیے، جماعت المسلمین کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔